الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رمضان المبارک کی آمد پر ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ روزے کی نیت روزہ شروع ہونے سے پہلے ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یجمع الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جو رات کے وقت روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ مثلا نفلی روزہ اگر آپ رات نیت نہ بھی کریں تو ہو جاتا ہے، آپ کا کل ارادہ نہیں روزہ رکھنے کا، صبح ہوئی آپ نے نماز پڑھی، اٹھ کر آئے، واپس آئے، ناشتہ نہیں کیا، کچھ نہیں کھایا، آج کے دن کو آپ روزہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن فرض روزے کے بارے میں ہے کہ وہ پچھلی مغرب سے لے کر فجر کی اذان کے بیچ میں کہیں نہ کہیں آپ کی نیت یہ ہونی ضروری ہے کہ آپ کا کل روزہ رکھنے کا پروگرام ہے۔ تو اس لیے روزے کی نیت یہ ضروری ہے۔ اس کی بعد لوگوں نے عربی بنائی ہوئی ہے، واب صوم غدن نویتو وغیرہ وغیرہ، یہ خود بنائی گئی ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں۔ آپ دل سے نیت کر لیں کہ میں کل انشاءاللہ روزہ رکھوں گا، اور سب لوگوں کی تقریباً نیت ہوتی ہے تو وہی کافی ہے۔ اور روزہ کھولنے کے وقت بھی بعض لوگوں نے مختلف دعائیں بنا رکھی ہیں۔ اس میں جو ثابت شدہ بات ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولنے کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے کہ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، آنتیں جو تھیں وہ تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اجر ثابت ہو گیا اللہ کے فضل سے۔ اور آپ یہ بات پوچھتے ہیں جی یہ تو بعد کی بات ہے، تر تو ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنا ہی، ایسا نہیں ہے۔ آپ چاہیں لقمہ شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیں، چاہے بیچ میں پڑھ لیں، چاہے کھانا کھانے کے بعد میں پڑھ لیں، اور پھر جو افطاری کا لقمہ ہے یا پانی کا گھونٹ ہے یا کھجور ہے وہ آپ بسم اللہ پڑھ کر کھا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسنون ہے کہ تار کھجور کے ساتھ روزہ کھولا جائے، یعنی جو کچی پکی کھجور ہوتی ہے وہ، یا نرم کھجور، اور اگر وہ نہ ملے تو پھر عام کھجور جو سخت ہوتی ہے وہ بھی نہ ملے تو پھر پانی کے ساتھ روزہ کھول لے، وہ بھی نہ ملے تو پھر جس چیز کے ساتھ چاہے روزہ کھول لے۔ یہ سب انشاءاللہ خیر اور برکت کی باتیں ہیں۔ تو اس طریقے سے نیت کر کے روزہ رکھا جائے، اس طریقے سے کھولا جائے، اور اس طریقے سے رمضان کا استقبال کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔